اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سورہ بروج بھی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہم نے الحمدللہ پڑھ لی تھی۔ اب سورۃ الطارق انشاءاللہ عز و جل ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سورت بھی مکمل پڑھنے، اس کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے سورہ طارق، اس کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سورہ پاک کا نام الطارق ہے، جو اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور اس میں ایک رکوع 17 آیتیں ہیں، 61 کلمے، 239 حروف ہیں، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں اس صورت میں کلام کیا گیا ہے۔ مزید اس کے مضامین یہ ہیں: نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ نمبر 2، انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کامل قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت، کوئی مددگار، کوئی دوست نہ ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ نمبر 4، کہ آسمان اور زمین کی قسم کھا کے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ 5واں یہ کہ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالیٰ کی دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہے۔ اب سورہ بروج کی اس سورہ طارق کی اپنی ماقبل سورہ بروج کے ساتھ اس کی مناسبت کچھ یوں ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں آسمان کی قسم کھائی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا کلام کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے متعلق سورہ طارق کے متعلق ایک حدیث بھی سن لیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تم نماز میں والسماء والطارق اور والشمس وضحاہا اور ان کی مثل صورتیں پڑھو؟ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اتنی بڑی بھی صورتیں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز میں اکثر بزرگ ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، بیمار شخص بھی ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھا ہے شریعت نے۔ آگے صورت انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اب تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک تارہ نہایت تاباں یعنی چمکنے والا تارہ ہے۔ طارق سے مراد یہ طرق سے مشتق ہے اور اس کا لغوی معنی کوٹنا یا کھٹکھٹانا ہے، اور رات کے وقت آنے والے مہمان کو بھی طارق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سوتے ہوئے میزبان کو جگانے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صرف رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ دوسری چیز، یہاں پہ الطارق سے مراد ستارہ ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے الثاقب، اور ثقب سوراخ کو کہتے ہیں کہ اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسے دکھائی دیتی ہے گویا اس نے اندھیرے کی دیوار میں سوراخ کر دیا ہے، اس لیے وہ تارہ جو نہایت چمکدار ہو اور جس کی تیز روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور سے دکھائی دے رہی ہو، دور سے نظر آئی، اسے بھی النجم الثاقب کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد کوئی مخصوص تارہ نہیں ہے بلکہ عام تارہ مراد ہے، کوئی بھی تارہ ہو سکتا ہے۔ اور بعد نے کہا ہے کہ صبح کے وقت نمودار ہونے والے تارے کو الطارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صبح کا پیغامبر بن کر طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس کی بڑی شان ہے۔ اب اس سورت کا شان نزول ایک یہ بھی ہے، یا اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ بھی ہے کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا، حیران ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی تصدیق کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں۔ اس طرح جو اس کی چوتھی آیت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو، یعنی کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہباں موجود ہے، اس کی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ آسمان اور چمکدار ستارے کی قسم کھانے کے بعد اب یہ جملہ جو ہے یہ جواب قسم ہے، اور فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر نگہبان مقرر نہ ہو۔ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ تمہیں پیدا کر کے ہم نے تمہیں یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے، یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہاری نگہداشت کا پورا انتظام کر دیا ہے تاکہ تم اپنی منزل یعنی موت تک پہنچنے سے پہلے کہیں رگڑ نہ دیے جاؤ۔ اور یہ بھی بتایا کہ ناگہانی حادثات و آفات تمہیں پیس کر نہ رکھ دیں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر ہیں جو ایسے حادثات و مصائب سے اس کی پاسبانی کرتے ہیں، اور جو اس کی تقدیر میں نہیں، اگر انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دیا جائے تو شیطان اور دوسری انسان دشمن قوتیں اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں۔ اب غیر متوقع حادثات اور اچانک آفات کے جو جکھڑ چل رہے ہیں، ان میں انسان کا بچ کر نکل جانا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔
ہر انسان نے اپنی زندگی میں بارہا یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی غیر مرئی طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہے، جو دکھائی بھی نہیں دے رہی لیکن پھر بھی اس کی حفاظت کر رہی ہے، ورنہ وہ سانپ جو اس کے پاؤں کو چھو کر نکل گیا ضرور وہ اسے ڈس سکتا تھا۔ جس بلندی سے وہ انسان گرا ہے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی تھی۔ اسی طرح مہلک بیماری کا جو حملہ اس پر ہوا ہے، اس کا اتنا اثر پڑ سکتا تھا کہ یہ ہلاک ہو جاتا، لیکن پھر بھی اس کو بچا لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ جو چاہے وہ کرتا رہے، اپنی منمانیاں کرتا رہے، بلکہ اس کا محاسبہ ہوگا۔ یہ نہ سمجھے انسان کہ اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے تمام اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ ٹیپ ریکارڈر یا وہ ویڈیو اس کو دکھا دی جائے گی کہ یہ تو نے کرتوت کیے تھے، یہ تو نے اعمال کیے تھے، دیکھ لو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا چشم ہوش سے مطالعہ کرتا ہے تو وہ وقوع قیامت کا ایسے یقین کرتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو قیامت کے دن ضرور جو ہے وہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ایک پانی کے ایک چھوٹے سے نطفے سے میں پیدا کیا گیا ہوں، تو ضرور جب مجھے ایک پانی کے نطفے سے پیدا کر دیا گیا ہے، میری شکل بنا دی گئی ہے، تو قیامت کے دن اب دوبارہ مجھے پیدا کرنا یا دوبارہ زندہ اٹھانا یہ کوئی محال نہیں، بلکہ اس کے لیے انتہائی آسان کام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد و زن کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، اور ترائب تریبتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہیا موضع القلادتی من الصدر، یعنی گلے کا ہار سینے پر جس جگہ پہ لٹکتا ہے اس جگہ کو ترائب کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ مادہ منویہ سے مرد کی پشت اور عورت کے سینے کے درمیان سے یہ مادہ منویہ نکلتا ہے، لیکن دوسرے مفسرین جس کے سرخیل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ مادہ مرد کی جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ مرد کی ریڑھ ہڈی سے اور اس کے سینے کی ہڈی کے درمیان سے، اسی طرح عورت کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کے سینے کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اور یہی وہ قول ہے کہ جس کو ڈاکٹروں نے یا جو ریسرچر ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے، تحقیقات کے مطابق یہی قول جو ہے وہ زیادہ صادق آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہاں پہ یخرج من بین الصلب والترائب، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پانی عورت کے سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتا ہے، یعنی جس اعضاء سے منی کا وہ قطرہ نکلتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا بچہ جب بنتا ہے تو اس منی کے وہی قطرہ اس میں جب سرایت کرتا ہے تو وہی چیز ادھر بن جاتی ہے۔ مثلا بندے کے بازوؤں سے منی کا قطرہ نکل کے جاتا ہے رحم میں، اسی طرح ٹانگوں سے نکل کے جاتا ہے، تو جو ٹانگوں سے قطرہ نکل کے گیا اس سے ٹانگ بنے گی، جو بازوؤں سے نکل کے گیا اس سے بازو بنے گی، جو سینے سے نکل کے گیا اس سے سینہ بنے گا، جو چہرے سے نکل کے گیا اس سے چہرہ بنے گا۔ ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اس کو پھر واپس لانے پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا ایسی قدرت والی ہستی کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا کہ جو پانی کا قطرہ تھا اس سے انسان کو پیدا کر دیا گیا، تو اب دوبارہ پیدا کرنا کون سا محال ہے؟ یہ تو دوبارہ پیدا کرنا انتہائی آسان کام ہے۔
اور یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیے جائیں گے۔ اب تبلا کے دو معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک تبلا کا مطلب ہوتا ہے تظہرو، یعنی اس دن تمام راز فاش کر دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ دوسرا معنی ہے تبلا تمتحنو و تختبرو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو پرکھا جائے گا، کھوٹا کھرا، امتحان کے بعد ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا جائے گا، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا کہ یہ کھوٹا ہے اور یہ کھرا ہے۔ اور جن اسرار کو فاش کرنے کا یہاں اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں وہ باتیں بھی ہیں جن کو صرف کرنے والا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یا اس کا خالق کائنات جانتا ہے۔ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، صرف کرنے والا جانتا ہے، یا اس کا معبود حقیقی جانتا ہے، اس کا خالق جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اس نے جو کام کیے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال تھے یا برے اعمال تھے، اب ان اعمال کے ذریعے جو نتائج نکلے، نتائج بے شک اچھے تھے یا برے تھے، رہتے دنیا پر وہ نتائج قائم رہے تو وہ چیزیں بھی اسے دکھا دی جائیں گی کہ تم نے یہ کام کیا تھا۔ مثلا تم نے ایک پانی کا کنواں لگایا تھا، اب اس کے بعد لوگ اتنے سال تک وہاں سے پانی حاصل کرتے رہے تو اس کے اچھے نتائج ظاہر ہوئے، تو وہ اس تمہارے نامہ اعمال میں اس کنویں کا پانی یا اس کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ تمہارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام جاری کروایا تھا تو جب تک وہ جاری رہے گا اس کے نامہ اعمال میں وہ سارا کا سارا عقاب لکھا جائے گا کہ تم نے یہ برا کام کرایا تھا، اب وہ ہو رہا ہے، اس کی سزا اب تمہیں بھی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال پر جس طرح ہم غور و فکر کرتے ہیں، اس طرح جو ہمارے پوشیدہ اعمال ہیں ان پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن صرف ظاہری اعمال نہیں دکھائے جائیں گے، بلکہ آدمی کے دل کے اندر جو نیت ہے وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو دیکھ کر یا اسے جانچ لے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی بتایا گیا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا ریکارڈ دکھا دیا جائے گا یا بتا دیا جائے گا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اور پوشیدہ اعمال کو بھی درست کرے، تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے اور اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔